الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ استاد محترم مولانا انصار صاحب، دیگر علماء اکرام، مسجد کے ذمہ داران اور یہاں پر حاضر ہونے والے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے اساتذہ اکرام نے مسجد کے تعلق سے اور مسجد والوں کی کیا ذمہ داری ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اور ابھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مقبول صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہمیں سننا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کو دنیا کی تمام جگہوں میں مسجد سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب جن لوگوں کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، جو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، جو مسجد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جو مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے سلسلے میں فرمایا، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن جب گرمی حد سے بڑھی ہوئی ہوگی، دھوپ سے پوری انسانیت پریشان ہوگی، تو 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ہر وقت جس کو مسجد کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے، مسجد کو آباد کرنے کی، مسجد میں وقت گزارنے کی اور مسجد کی ترقی کی فکر جس کے دل میں ہمیشہ بسی اور لگی رہتی ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گرمی میں اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے۔ اس سے بڑھ کر مسجد کے خدمتگاروں کو اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، مسجد سے محبت، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ ہم مسجد کی فکر کریں گے، اللہ ہماری فکر کریں گے۔ ہم مسجد کو آباد رکھنے کی اور مسجد کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے اپنا دھن، اپنا مال اور اپنی جان، اپنا وقت سب دیں گے، تو یقین مانیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم اللہ کے گھر کی فکر کریں گے، اللہ ہماری فکر کریں گے۔ آج کے حالات میں ہمارے علاقے میں خاص طور پر جس طرح سے مسجدوں کے سلسلے میں ہمارے محلے والوں کو، علاقے والوں کو دلچسپی ہو رہی ہے، اور مسجد کو بڑھانے کی، اس کو وسیع کرنے کی، اس کو خوبصورت کرنے کی جس طرح سے وہ لوگ فکر کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ اور آج کے جو حالات میں مسلمان مایوس ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبانے کی، ان کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اگر مسجد سے ہمارا تعلق رہا اور یہی تعلق مسجد کی آبادی اور مسجد کی ترقی کے سلسلے میں ہمارا رہا، تو یقین مانیے دنیا کی طاقت ہمیں کسی طرح سے ختم نہیں کر سکتی، کسی طرح سے ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تیسری چیز مسجد کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس گھر کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مقام بلند کرنا، اس کا ادب ہو، اس کا احترام ہو، اس کی قدر و قیمت ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص ناپاک لوگ ہوتے ہیں، جن پر غسل فرض ہوتا ہے، وہ مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پاک گھر ہے۔ اس گھر کی عظمت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے جو آداب ہیں اس کا ہم خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔
دیکھیے کسی صدر کے ملک کے صدر کے دربار میں جاتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کے دربار میں جاتے ہیں، اس کو چھوڑیے کسی ایم پی کے پاس، ان کے آفس میں ہم جاتے ہیں، اے کے پاس جاتے ہیں تو کتنا ہم عزت اور احترام کے ساتھ جاتے ہیں، کتنی قدر و قیمت کے ساتھ جاتے ہیں، کتنی عظمت کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس عزت کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آئے اور وہ عظمت ہمارے دل میں نہ ہو، وہ قدر اور وہ احترام ہمارے دل میں نہ ہو، تو یہ ایک قسم کی بے ادبی کی دلیل ہے۔ تو مسجد میں آئیں، ایک تو آتے وقت بن صبر کرائیں، خذوا زینتکم فی المساجد، قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا مسجد میں آتے وقت مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ خوبصورت لباس پہن کر، بہتر سے بہتر لباس پہن کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ شادی میں جا رہے ہیں تو کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، کسی گورنمنٹ آفیسر کے پاس جا رہے ہیں، پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، چیف منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، اچھے اچھے لباس پہن کر جا رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہم حاضری دے رہے ہیں تو ایسا کپڑا پہن کر آتے ہیں جو کام کاج میں لگا ہوا آدمی پہنتا ہے، یا کوئی مزدور پہنتا ہے، یا بچے کھیلتے وقت جو پہنتے ہیں، یا رات میں سوتے وقت جو کپڑے پہنتے ہیں اس کو پہن کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے نہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی عظمت کی دل میں نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے مسجد بنائی ہے ہم نے تو مسجد کا احترام بھی ہو۔ مسجد آتے وقت ایک تو دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو۔ دیکھیے مسجد آتے وقت وضو کر کے آنے کے لیے کہا گیا، درود پر کیا کہتے ہیں دعا پڑھ کر آنے کے لیے کہا گیا، بھاگتے ہوئے نہ آنے کے لیے کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مسجد میں آتے وقت عزت اور احترام کو، اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر آئیں۔ اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جا رہے ہیں تو کتنی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور کپڑے بھی ایسے پہن کر جائیں جو اللہ کے دربار کی شان کے مطابق ہو۔ ایسے کپڑے پہن کر اللہ کے لیے مسجد میں نہ آئے جو اللہ کے گھر کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اگر دل سے ہم مسجد کی قدر کریں گے، اس کی عظمت دل کے اندر ہم رکھیں گے، یاد رکھیے مسجد کی عظمت اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہوگی، دنیا کی کسی مخلوق کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ دنیا کی کتنی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اس کا احساس کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کریں گے، تب دل کے اندر عظمت آئے گی۔ تو یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اللہ کی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو دشمن کے دل میں ہماری عظمت ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا احترام ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا تو دشمن کے دل میں اللہ تعالی ہمارا رعب ڈال دے گا، ہمارے قدر دشمن کے دل میں اللہ تعالی ڈال دے گا، دشمن بھی ہمارے احترام پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے، مسجد کے ادب کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مسجد کے لیے کوششیں کی ہیں سب کو شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے دربار میں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے دین سے، اپنی مسجد سے اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔